الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایچ پائلوری۔ ایچ پائلوری کیا بلا ہے، یہ کیوں بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام حکماء کے لیے بنا رہا ہوں جن کے پاس سالہ سال سے اس بیماری کے مریض آتے رہتے ہیں، لیکن وہ مستقل علاج نہیں کر پاتے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ایچ پائلوری یہ ایک وائرس ہے جو معدے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو معدے کا السر بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، پھر معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، معدے میں درد ہونے لگتا ہے، کھانا کھاتے ہی فوراً پیٹ پہ اپھارا بن جاتا ہے، ہوا بھر جاتی ہے، پیٹ پہ وزن ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کھا لیں تو کھانا ہضم نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کھانے سے نفرت تک بھی ہو جاتی ہے۔ مریض جو ہے وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے، ہر قسم کی غذا کھا لیتا ہے، ہر قسم کی دوا کھا لیتا ہے، لیکن مرض سے جان نہیں چھوٹتی۔ ایلوپیتھی کا جو علاج ہے اس سے یہ وائرس نگیٹو تو ایک مرتبہ ہو جاتا ہے، لیکن معدے کی جو تکلیف ہوتی ہے، معدے کی جو پریشانی ہوتی ہے، جو علامات اس کی ہوتی ہیں وہ ویسے کی ویسی ہوتی ہیں۔ مریض پھر بھی پریشان رہتا ہے کہ میں نے اتنا علاج بھی کروایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرا معدہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایلوپیتھی کے اندر کسی بھی مرض کا اصل کاز جو ہوتا ہے، اصل جو سبب ہوتا ہے، اس کا علاج نہیں کیا جاتا، صرف اس کی علامت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی علامت کو جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ایچ پائلوری کو تو انہوں نے نیگیٹو کر دیا، لیکن ایچ پائلوری کیوں ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے کاز کیا تھے، اس کے سبب کیا تھے، اس کی گہرائی تک یہ نہیں گئے، کا علاج یہ نہیں کر پائے۔ تو محترم بھائی، یہ ایچ پائلوری اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم گھر کے اندر ہانڈی پکاتے ہیں تو نیچے آگ جلاتے ہیں،
آگ جلاتے ہیں تو وہ کھانا پک جاتا ہے، اگر وہ آگ نہ جلے تو ہانڈی کے اندر رہنے والا تو وہ کھانا جو ہے کچے کا کچا رہ جائے گا۔ بالکل عین اسی طرح سے جب میدا آپ کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر صفرا کی کمی ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، تو کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو پاتا۔ وہ کھانا میدے کے اندر پڑا رہتا ہے اور پھر وہ کھانا پڑا رہ کر اسی سے پھر بیکٹیریا بنتے ہیں، اسی سے پھر وائرس بنتے ہیں، اسی سے پھر جراثیم بنتے ہیں۔ جیسے آپ دودھ لے کر آتے ہیں، اس کو آپ کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں تو آپ کچھ دن کے بعد دیکھیں گے تو کہ اس دودھ کے اندر جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ جراثیم کوئی باہر سے نہیں آئے، اس میں جو خمیر پیدا ہوا، اس سے جو تعفن اٹھا، اس سے جو ہے یہ جراثیم پیدا ہوئے۔ بالکل عین اسی طرح سے جب آپ کا میدا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کھانا وہ ہضم ہونے کے بجائے وہ معدے میں رک جاتا ہے، آپ کا معدہ اس کھانے کو ہضم نہیں کر پاتا، معدہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے، معدہ آپ کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پر پھر خمیر بنتا ہے، تعفن اٹھتا ہے، جراثیم بنتے ہیں، بیکٹیریا بنتے ہیں، وائرس بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ معدے کا السر جو ہے، یہ معدے کا ایچ پائلوری جو ہے، یہ گرمی کا مرض نہیں ہے، اس کو گرمی مت سمجھیں۔ ہمارا علاج اس لیے ناکام جاتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو گرمی سمجھ لیتے ہیں، اس کو ہم معدے کی گرمی سمجھ کے ہم ٹھنڈی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹھنڈی چیزیں کھا کھا کے ہم اپنے معدے کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے حکماء جو ہے اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسی ٹھنڈی چیزیں کھلا کھلا کے مریض کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ سالوں سال اس مرض میں مبتلا ہوتے ہوتے آخر کار وہ مریض جو ہے وہ معدے کے السر کا اور پھر معدے کے کینسر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس بات کو آپ سمجھ لیں، یہ معدے کا السر، یہ معدے کی خرابی، یہ معدے کا کمزور ہونا، یہ معدے کی ٹھنڈ ہے، یہ حرارت نہیں ہے، حرارت کی کمی ہے۔ آپ معدے کو ایکٹیو کریں، اس کو جب آپ ایکٹیو کریں گے، اس کو آپ جب تیز کریں گے تو معدہ ٹھیک سے کام کرنے لگ جائے گا، پھر وائرس وہاں پر موجود نہیں پائیں گے، وہاں پر پھر بیکٹیریا جنم نہیں لیں گے، وہاں پر پھر جراثیم پیدا نہیں ہوں گے۔ اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہم کھانا بلا ضرورت کھاتے ہیں۔ مثلا آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے، رات کو آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی، لیکن پھر بھی رسم کے طور پر آپ نے کھانا وہ کھانا ہے۔ اب وہ جب تک پہلے والا کھانا وہ ہضم ہوا نہیں، دوسرا کھانا پیٹ کے اندر آ گیا، معدے کے اندر آ گیا، تب وہاں پر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا اس وقت کھائیں جب شدید بھوک لگی ہو۔ شدید بھوک کے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے،
اس سے پھر خرابیاں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ ٹھنڈی چیزوں سے معدہ کمزور ہوتا ہے، معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسے مردہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایسے معدہ بھی جو ہے وہ آپ کا مردہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ حرارت پیدا کریں، اس کو اندر آپ تیزی پیدا کریں، اس کو آپ ایکٹیو کریں، تب جا کے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ نے خشک گرم اور گرم خشک قسم کی مزاج کی جو غذا ہے اور دوا ہے وہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا معدہ تیزی سے کام کرنے لگے گا۔ میرے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کو میں نے مشورہ دیا کھانے پینے میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے صرف انہوں نے اپنی غذا سے اپنے معدے انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ درست تشخیص کہ مرض کا سبب کیا ہے، جب وہ سبب دور کر دیں گے تو مرض خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو سبب بتا رہا ہوں کہ مرض کا یہ سبب ہے، اب اس کا علاج بتا رہا ہوں کہ آپ نے ٹھنڈی چیزیں، دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سویاں، پیٹھا، کدو، مٹھائیاں، یہ نہیں کھائیں۔ اور یاد رکھیں ایچ پائلوری دو مزاجوں کے اندر زیادہ تر ہوتی ہے، دو تحریکوں کے اندر زیادہ تر ہوتی ہے، یا اعصابی عضلاتی میں ہوتی ہے یا پھر عضلاتی اعصابی میں ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی دونوں مزاج کی آپ نے غذائیں بند کر دینی ہیں۔ عضلاتی اعصابی میں کیا ہے؟ دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، گول گپے، فروٹ چاٹ، اس طرح کی ساری غذائیں آپ نے بند کر۔ اچار کھا لیں آپ، پکوڑے کھا لیں آپ، کڑی پکوڑا کھا لیں، کھجور کھائیں، شہد کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، کالے چنے کھائیں، سفید چنے کھائیں، دال چنا کھائیں، کریلے کھائیں، مچھلی کھائیں۔ یہ جلدی ہضم ہونے والی غذائیں ہیں، یہ معدے کو ایکٹیو کرتی ہیں، یہ معدے کو تیز کرتی ہیں۔ تو یہ غذائیں آپ استعمال کریں، اور کہوہ آپ اجوائن پودینہ کا استعمال کریں یا لونگ دارچینی کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نسخے آپ استعمال کریں۔ ایک نسخہ ہے جلوتری 1 تولہ، دارچینی اس میں آپ نے 4 تولہ لینی ہے، اور تیز پات آپ نے اس میں 5 تولہ شامل کرنی ہے۔ ان کا آپ نے اچھی طرح سے صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنا کے آپ نے 1000 mg کے کیپسول بھر لیں یا پھر 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح دے دیں، ایک کیپسول دوپہر کو دے دیں، ایک کیپسول رات کو دے دیں تازہ پانی کے ساتھ۔ یہ بچوں کی غذا ہے، اگر بڑا ہے کوئی تو اس کو آپ 2 کیپسول بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اس کا صفوف بھی رکھ سکتے ہیں، آپ 1/4 چمچ تک بھی آپ مریض کو یہ نسخہ جو ہے استعمال کروا سکتے ہیں۔ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، دودھ کے ساتھ قطعاً استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا جو نسخہ ہے اس میں گندک آملہ سار ہے 3 تولہ، اجوائن دیسی ہے 4 تولہ، اور پودینہ خشک ہے 2 تولہ۔ تو اس کا بھی آپ نے اچھی طرح صفوف بنا لینا ہے، اور 1000 mg کے اس کے بھی کیپسول بھر لیں یا اس کو صفوف رہنے دیں، صفوف اس کو استعمال کروائیں۔ 1/4 چمچ تک آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں صبح، دوپہر، شام تازہ پانی کے ساتھ۔ تیسرا نسخہ 4 ملین والا ہے، اجوائن، رائی اور تیز پات، تینوں 1 تولہ ہے۔ گندک آملہ سار اس میں آپ نے 3 تولہ شامل کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے 1000 mg کا یہ بھی کیپسول بھر لینا ہے، ایک کیپسول صبح کو دینا ہے، ایک کیپسول دوپہر کو دینا ہے، ایک کیپسول رات کو دینا ہے تازہ پانی کے ساتھ۔ تو یہ 3 نسخے آپ استعمال کروائیں، اللہ کے فضل و کرم سے معدے کی آپ کی جتنی بھی علامات ہوں گی وہ ساری علامات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور معدے کا السر ہو، معدے کا ایچ پائلوری ہو، کسی قسم کا کوئی بھی جراثیم ہو، وہ انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گا۔ معدہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا، قوت معدے کے اندر آ جائے گی۔ آپ یقین کریں کہ آپ اگر پتھر بھی کھائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے ہضم ہو جائے گا، معدہ اتنا آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔